جب آپ 82 FIR دیکھتے ہیں تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کم اور وہی استعماری نظام زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کی حکومت کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کئی بے بنیاد کیسز بن رہے تھے۔ اگر آپ کے قوانین اور ریگولیشنز ایسے ہیں کہ آپ کا جو سارا ہی ایک آپ کی سیاسی اشرافیہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پہلے تو آئٹم کو انڈر ویلیو کرتی ہے، پھر اس انڈر ویلیوئنگ کے بعد ایک مخصوص قسم کے پرسنٹیج پہ اس چیز کو خرید لیتی ہے۔ جی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے کہ جی جب تک آپ جیل نہیں جاتے، جب تک آپ اس چکی سے نہیں گزرتے تو آپ حقیقی رہنما نہیں بن سکتے۔ یہ ایک بہت عجیب قسم کا ہم نے ایک رجحان بنایا ہوا ہے اور اس کا انگریز استعماری نظام سے شاید زیادہ براہ راست تعلق ہے۔ لیکن اسی سانس میں پھر کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ 82 FIR دیکھتے ہیں تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کم اور وہی استعماری نظام زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کی حکومت کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کئی بے بنیاد کیسز بن رہے تھے، لیکن تب بھی یہی تنقید کی جاتی تھی کہ 2006 کے بعد سے جو آپ ایک اتفاق پہ پہنچے ہیں کہ منتخب نمائندوں کو اپنی مدت آپ مکمل کرنے دیں گے اور 90 کی دہائی کے کیسز کو آپ بحال نہیں کریں گے، بے بنیاد کیسز نہیں بنائیں گے۔ افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی کلچر جو تھا اس میں اب اتنے زیادہ دراڑ پڑ گئے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھیں چاہے وہ اقتدار میں ہوں، وہ اب آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتی اور سر جوڑ کے ہمیں اس دلدل سے نہیں نکال سکتی۔ جو آپ کی جو دوسری بات تھی توشہ خانہ کے حوالے سے، دیکھیں یہاں تو انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کی بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے قوانین اور ریگولیشنز ایسے ہیں کہ آپ کا جو سارا ہی ایک آپ کی سیاسی اشرافیہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پہلے تو آئٹم کو انڈر ویلیو کرتی ہے، پھر اس انڈر ویلیوئنگ کے بعد ایک مخصوص قسم کے پرسنٹیج پہ اس چیز کو خرید لیتی ہے، اور ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ چاہے وہ ہوں، چاہے ان کے اہل خانہ کے ممبران ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ ایک تسلسل ہے، لیکن اسی وجہ سے تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی بات میں یہ اس حد تک ضرور وزن آ جاتا ہے کہ جی جو ہم پہ انگلی اٹھا رہے تھے وہ بھی اتنے ہی ملوث ہیں، لیکن PTI کا تو منشور یہی ہونا اور یہی تھا ڈے 1 سے کہ ہم مختلف ہیں۔ بہتر ہوگا کہ توشہ خانہ کے آپ رولز کو اب امینڈ کریں اور آگے بڑھیں۔ جو بھی ایک سرٹن لمٹ ہے، اور یہ میرے خیال سے انہی وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کوئی نئے آسٹیرٹی لمٹس لگائے ہیں، لیکن آخر میں افسر صاحبہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ایک جگہ توشہ خانہ اور دوسری جگہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے، اور اس تاثر میں وزن ہے کہ میگا کرپشن سکیمز، اس میں اومنی گروپ شامل ہے، اس میں فیک اکاؤنٹس کا سکیم شامل ہے، اس میں آپ کے اربوں خربوں روپے منی لانڈرنگ کا اس میں شامل ہے۔ یہ وہی بیانیہ ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف ووٹ حاصل کرتی ہے۔ یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا اور تعمیری نہیں ہوگا اگر PDM ان باتوں کو درگزر کرے۔